نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، اللہ کریم ہم سب کو قرآن عظیم الشان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں ہر ایک انسان سکون بھی چاہتا ہے، آرام بھی چاہتا ہے، خوشی بھی چاہتا ہے، اور وہ سکون اور آرام اور وہ خوشی، وہ اطمینان دنیا کی جتنی مادی اشیاء ہے، اسباب ہے، اس میں اللہ رب العزت نے نہیں رکھی۔ تمام تر خوشیاں، تمام تر سکون اللہ کریم نے اپنے دین میں رکھی۔ تمہارا رہنا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہارا چلنا، تمہارا پھرنا، تمہارا بولنا، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا کاروبار کرنا، اور اپنے گھر کے اندر تعلقات رکھنا اور باہر کے تعلقات رکھنا، معاملات برابر رکھنا، یہ اگر اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے موافق ہو تو اللہ کریم تمہیں کامیابی دے گا۔ اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بھئی تم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ تم نے اللہ کے حکم کو بھی ماننا ہے اور تم نے نبی کے طریقوں کو بھی ماننا ہے اور اس پہ چلنا ہے۔ لیکن ہمارے زندگی میں جو حالات آتے ہیں نا، اور جو تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہے، جو پریشانیاں آتی ہے، اب دیکھا جائے گا اگر یہ تکلیفیں ہمارے اوپر آ جائے، یہ پریشانیاں آ جائے اور ہم اللہ کے اور قریب ہو جائے، اور نزدیک ہو جائے، کاروبار میں نقصان ہوا، ہم اللہ کے قریب ہو گئے کہ بھئی اللہ کریم نے کاروبار کو نقصان پہنچایا، اللہ کریم مجھے اس بور سے، اس دلدل سے نکال دے گا۔ بیماری آ گئی، بھئی صحت دینے والی ذات تو اللہ ہے، وہی اللہ مجھے شفا دے گا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي۔ مختلف قسم کے حالات، اب ان کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں تم نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو سمجھو کہ یہ آزمائش ہے۔ یہ کیا ہے؟ آزمائش، یہ امتحان ہے، اور بہت جلد اللہ کریم تجھے اس امتحان سے نکالے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب اس حالات میں، کٹھن حالات میں، مشکل حالات میں تم نے اللہ سے دوری اختیار کر دی، تم اللہ سے دور ہو گئے، تم اللہ سے دور ہو گئے۔ اور کس طرح دور ہو گئے؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ کس طرح دور ہو گئے؟ کہ بھئی ہم نے گلے شکوے شروع کر دیے۔ معاذ اللہ، کیا اللہ نے صرف ہمیں دیکھا ہے؟ ہمارے اوپر ہی تکلیفیں آتی ہے، ہمارے اوپر ہی پریشانیاں آتی ہے، اللہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ نے کسی اور کو نہیں دیکھا؟ تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو بھئی ہم کوشش کر لیں کہ ہم اللہ کے احکامات پر بھی عمل کریں اور نبی کے طریقوں کو بھی اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کریم نے تو ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ بھئی تمہیں رسول جس بات کا حکم دے دے تو اس کو کر لو، سر بچشم قبول۔ صحابہ کرام میں یہ بات موجود تھی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں، وہ نبی کی بات سے منہ نہیں پھیرتے تھے، وہ تو کرنے والے لوگ تھے، وہ تو عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ تو دین پہ چلنے والے لوگ تھے، وہ مستقیم لوگ تھے، استقامت والے تھے۔ جیسے بھی حالات آ جائے، جیسی بھی پریشانی آ جائے، جیسی بھی تکلیف آ جائے، تو انہوں نے اللہ کے در کو نہیں چھوڑا، نبی کے طریقوں کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے دنیا کی خلافت ان کے قدموں میں رکھ دی، بادشاہت دے دی اللہ کریم نے، بادشاہت دے دی اللہ کریم نے۔ تو ہم عہد کر لیں، مبارک مہینہ رمضان کا مہینہ، برکتوں والا مہینہ رمضان کا مہینہ، یہ ہمارے اوپر اپنا سایہ ڈالنے والا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک درخواست کرتا ہوں، تمام نوجوان جتنے میرے پہچان والے ہیں، غیر پہچان والے ہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو ذرا پھیلا دو۔ میں ایک آخری درخواست کرتا ہوں، ذرا توجہ سے، پیار سے، محبت سے اس کو ذرا سننا۔ خدا کے لیے رمضان المبارک میں جتنا ہو سکے سوشل میڈیا، میرا مقصد فیس بک، اس سے دور رہیے۔ گیمز وغیرہ کھیلتے ہو،
اس کو چھوڑ دو. رمضان المبارک میں گالی گلوچ چھوڑ دو, ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچالنا چھوڑ دو. تو قسم کا کر کہتا ہوں, تمہارا رمضان ایک مہینہ تم نے اللہ کے لیے دے دیا, اور اس مہینے میں جس طرح تم نے عبادت کی نا, جس طرح عبادت کی, تو سارا سال اسی طرح تمہارے اعمال اللہ رب العزت تم سے جاری و ساری